اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج مسلمان دین کی مدد سے غافل نظر آ رہے ہیں، لیکن حضرت خواجہ اجمیری کو دیتے ہو دیکھو کیسی دین کی خدمت فرمائی، کیسی دین کی خدمت فرمائی کہ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کاہے کے لیے کیا؟ دین کے لیے تو کیا، اللہ اور رسول کی فرمان کو پورا کرنے کے لیے تو کیا، غوث اعظم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے تو کیا کہ آپ سے جب آپ نے عرض کیا تھا کہ مجھے عراق دے دیا جائے تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ عراق تو ہم نے دے دیا ہے، صاحب دنیائے ولایت کے تاجدار ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم نے عراق تو دے دیا ہے عمر سہروردی کو، شہاب الدین عمر سہروردی کو، اور تمہیں ہندوستان دیا جاتا ہے، تم ہندوستان چلے جاؤ۔ اشارہ پاتے ہی آپ ہندوستان کا عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، اور ذرا سوچئے کہ ایسا بھیانک ماحول، ایسے وقت میں جبکہ سفر کی کوئی سہولت نہیں تھی، لوگ پیدل چلا کرتے تھے یا اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے، صاحب سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت آپ نے طے کی، میدانوں سے، صحراؤں سے، پہاڑوں سے، ندی نالوں سے گزرتے ہوئے ہندوستان پہنچے، اور کیسی دین کی خدمت کی، یہ کہیں اپنی کرامتیں ظاہر فرمائیں، کہیں اپنے صاحب کرامتوں کا اظہار فرمایا، کہیں عبادت کے ذریعے دین کی خدمت فرمائی۔ غرض یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے اجمیر مقدس کا ماحول بدل گیا، اور یہ کہنے میں صاحب کوئی غلط نہ ہوگا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے صاحب کہ انہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، ہندوستان میں اسلام پھیلایا، اور کیسے پھیلایا؟ اپنی ثابت قدمی صاحب اور اپنے عمل سے، اپنے اس نے عمل سے۔ پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ سرکار خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم کی طرح صاحب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہے، چاہنے والے عاشق رسول ہیں، اور جناب آپ کی ہر سنت پر عمل فرما رہی ہیں، کوئی سنت نہیں چھوٹ رہی ہے، نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹ رہی ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں، ریاضتیں بھی کر رہے ہیں، مجاہدے بھی کر رہے ہیں، اور اللہ اور رسول کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، اور کرامتوں پر کرامتوں کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ میاں کرامت جو ہے، یہ کرامت جو ہے، یہ ویسے صاحب ولایت کی کوئی نشانی نہیں ہے، بلکہ ولایت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے استقامت ہے۔ لیکن وقت ضرورت کرامت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ کرامت کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہوئے۔ غوث اعظم حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی بڑی کرامت تھی کہ جب آپ تشریف لائے اور اجمیر مقدس کی سرزمین پر آپ نے بیٹھنا چاہا کسی ببول کے درخت کے نیچے، صاحب آپ فروکش ہونا چاہا، تو وہاں فیل والوں نے کہا کہ یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ یہاں تو راجا کے جناب اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اونٹ ہی بیٹھی، یہ کہا اور دوسری جگہ بیٹھ گئے، کہیں جا کر دوسری جگہ بیٹھ گئے۔ شام کو اونٹ آئے راجا کے وہاں، اونٹ بیٹھ گئے۔ اب جناب صبح ہوئی تو اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اٹھایا جا رہا ہے تو نہیں اٹھ رہے، ہلایا جا رہا ہے تو نہیں ہل رہے۔ آپ پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ دوڑے ہوئے راجا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ راجا صاحب آج تو ایسا ہو گیا کہ اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو اسی فقیر کی کرامت ہے، اسی کے اسی کا جناب یہ کرامت ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور انہی سے معافی چاہو۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور آپ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ غوث اعظم حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے زیادہ خوشامد درآمد کی تو فرمایا کہ اٹھ جائیں گے، لیجیے ذرا آپ اٹھ گئے۔ تو اس کرامت کے ذریعے سے بھی بزرگوں کی دین پھیلا ہے، لیکن کرامت جو ہے وہ ولایت کی نشانی نہیں۔ ولایت کی نشانی کیا ہے؟ دین پر استقامت، دین پر ثابت قدمی ہے کہ آدمی مشکل سے مشکل وقت میں کیسا بھی ماحول ہو، کیسا بھی سخت ماحول ہو۔ بلا سوچئے کہ خواجہ اجمیری کے لیے کیسا سخت ماحول تھا کہ وہاں کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں، تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا نام لیوا نہیں ہے تو آپ کا کون دوست ہوگا؟ سب آپ کے دشمن تو تھے، سب طرف سے دشمنوں گرے میں، لیکن دین پر قائم، دین پر ثابت قدم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ قائم رہے۔ کیسا قائم رہے؟ کہ آپ کو اذیتیں پہنچائی گئیں، جادو کیے گئے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ ہر آنے والی مصیبت کا خندہ پیشانی سے استقبال کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی ولی سے اگر کرامت ظاہر ہو تو وہ ولی نہیں، ولی سے
کرامت ظاہر ہو تو ولی نہیں ہے. ارے یہ کرامت تو اس کے لیے اس کے اندر یوں پیدا ہوئی کہ اس نے دین پر ثابت قدمی کی, دین پر ثابت قدم رہا, اللہ کے ہر فرمان کو پورا کرتا رہا, رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتا رہا, اس لیے اس کو دین پر صاحب یہ اس کو کرامت ظاہر ہوئی. اور دین میں استقامت یہی سب سے بڑی کرامت ہے. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین پر ثابت قدمی لی تو ان کے قدموں کی برکت ہے کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں دین پر اسلام پھیلا ہوا ہے, اور ان کے چاہنے والے جو ہیں, ان کے شیدائی جو ہیں, وہ سال بسال ان کے مزار اقدس پر حاضر ہو رہے ہیں. مگر یہ صرف حاضر ہونا جو ہے کام نہیں آنے, وہ قبول فرما لے, اللہ قبول فرما لے تو اور بات, لیکن ایک طرف تو خواجہ کا دامن نہیں چھوڑو گے اور دوسری طرف ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھو گے, تو کیا خواجہ کا دامن تم نے خاک پکڑا؟ ارے خواجہ کا دامن پکڑنا ہے تو نماز کے پابند بن جاؤ. خواجہ کا دامن پکڑنا ہے تو مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرو, خوف الہی اپنے دلوں میں پیدا کرو. خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مجھے یاد آیا. آپ نے فرمایا کہ قبر میں سونے والوں کا حال اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم کھڑے کھڑے ایسے پگھل جاؤ جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے, ایسے گل جاؤ. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے جناب ثابت قدم ہیں, اور کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں کہ جس شب میں آپ کا وصال ہوا ہے, اپنے حجرے شریف کے اندر آپ بند ہیں, وہ کس وقت وصال ہوا رات میں پتہ ہی نہ چلا. صبح کو جب دیر ہو گئی اور آپ کے نہ اٹھے تو دروازہ توڑا گیا ہے, اور دروازہ کھول کر دیکھا گیا ہے تو آپ اللہ کو واصل ہو چکے تھے, اللہ سے کے بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے, اور آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا کہ ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ, ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ, کہ اللہ کا حبیب جو تھا اللہ کی محبت پر ختم ہو گیا, وفات پا گیا. دیکھو یہ ہیں خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. کاش ان بزرگوں کے واقعات سے ہم سبق حاصل کریں اور دین میں استقامت و ثابت قدمی کرنا سیکھ جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حالات بہت جلد بدل سکتے ہیں. لیکن جب تک اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا اور حضرت خواجہ اور غوث اعظم اور دوسرے بزرگوں کی زندگیوں کو تم نہیں اپناؤ گے, اس وقت تک یقین جانو کہ حالت بدلنے والے نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ خود کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے, جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے ایک شعر میں یوں کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. خدا را اپنے قوم اپنے اندر احساس پیدا کرو. ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے اندر دین میں استقامت پیدا فرمائے, اپنے گھر کا ماحول اپنے آپ کو ٹھیک کرے, اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرے, اسلامی ماحول بنائے, گناہ اور معصیت کے کاموں سے دور رہے. ٹی وی کا لعنت جو گھروں میں گھسی ہوئی ہے اس کو دور نکال کر پھینکے صاحب, اور شراب نوشی اور حرام کاری جو آج عام ہوتی جا رہی ہے اس سے سچے دل سے مسلمان توبہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں, سمجھ لیں اور دین پر استقامت کا مظاہرہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالتوں کو بدل سکتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدل دی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.